السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ مزے میں ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ اچھا رکھے آپ لوگوں کو، اللہ خوش رکھے، اللہ سلامت رکھے، اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ بیٹا ہم آج پروس پڑھیں گے۔ پروس میں کنورزیشنس ہیں مختلف ٹاپکس پہ، ماں بیٹے میں کیسا بات ہو رہی ہے، استاد شاگرد میں کیسا بات ہو رہی ہے، اس طرح سے کیسی بات کرنی چاہیے عربی میں، اور اس کا کیا معنی و مفہوم ہے، اور اس تمام جو اس کے اندر باتیں ہیں وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ پیارے بچوں، الحوار، باہمی گفتگو، کنورزیشنس جو ہے، آج ہم کنورزیشنس ایک کس کے بیچ میں، فی الفصل بین الاستاد و طالب الجدید، پہلا جو کنورزیشن ہے وہ ہے صاحب کلاس میں، نمبر 1 کلاس میں جو ہے ایک کوشچن ہو رہا ہے، فی الفصل، فصل کہتے ہیں کلاس روم کو، فی الفصل کس کے بیچ میں ہو رہا صاحب؟ بین الاستاذ، بین الاستاذ و الطالب الجدید، ایک نئے طالب علم اور استاد کے بیچ میں ایک کنورزیشن ہو رہی ہے، ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، باہمی گفتگو۔ طالب علم: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں سلام، واٹ از سلام؟ سلام کیا ہے؟ سلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، اس لیے اس کو حکم دیا گیا ہے اس کو پھیلانے کا۔ آپ غالباً سابقہ میں بھی سنے ہوں گے کہ 2 کام کرنے کا ہم کو سختی سے حکم ہے، سلام کرنا اور کھانا کھلانا، سلام کرنا اور کھانا کھلانا۔ سلامتی، دیکھیے سلامتی آپ دینا ہے سامنے والے کو، پیس آپ دینا ہے، السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، تم سلامت رہو، پیس ہم کو ہمارے جو سامنے ہیں اس کو سلامتی دینا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا بھی کہ سلام اللہ کا نام ہے، اس کو خوب پھیلانے کا حکم دیا گیا ہے، سلام کرنا، کھانا کھلانا۔ اور جو ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ذی شان ہے، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ جب بھی آپ آغاز گفتگو ہے، کسی سے مل رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ سلام کرنا۔ اب یہ موضوع بھی ہم غالباً سابقہ میں سنے تھے، سلام کرنا کیسا؟ جس کو کر رہے ہیں اس کو دیکھ کے کرنا، السلام علیکم، مسکرا کے کرنا، دیکھ کے کرنا، مسکرا کے کرنا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جس کو آپ سلام کر رہے ہیں، آپ اس طرف متوجہ ہو کے پوری متوجہ سے سلام کریں تو ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ ادھر سے مسکراہٹیں بانٹیں گے تو ادھر سے بھی مسکراہٹیں آئیں گی، السلام علیکم، آپ ادھر سے بھی آپ مسکرائیں گے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ دیکھیے، ایک تو ہو گیا سلام کرنے کے بارے میں، ملتے ہی سلام کرنا، اور دوسرا کیا ہے صاحب؟ مسکرا کے کرنا۔ جب آپ اور جس کو کر رہے ہیں اس کو دیکھ کے کرنا، ایسا کرنا السلام علیکم، اب وہ سمجھنے والے کے واسطے بھی تھوڑا دشواری ہوتی ہے کہ آپ کریں کس کو سلام، اب انہیں بھی دیکھیں وعلیکم، تو اب یہ دیکھیے اس سے محبت پیدا ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام میں اضافہ کرو، اگر آپ کو کوئی بولے السلام علیکم تو آپ بولیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، دیکھیے سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو، ایکسٹرا۔ پھر اس کے بعد بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بولے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ،
اس طرح سے اضافت کے الفاظ لکھانے چاہیے. مصافحہ کرنا چاہیے. جب دو مسلمان، اب ہمارے کو ہاتھ ملانے سے منع کر دیا گیا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں تو یہ دو ہتھیلیاں جب ملتی ہیں ہاتھ ملا، آج کا ایسا نہیں ملانا، یہ ہاتھ ملانے کا طریقہ نہیں. جب دو مسلمان ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے دو ہتھیلیاں ایک دوسرے سے جب ملتی ہیں اور یہ ہٹ گئے، پھر کتنا ٹائم لگا تو ہاتھ ملانے میں، ہاتھ ملے پھر ہٹ گئے. آپ اچھی طریقے سے سلام کریں، مصافحہ کریں. تو یہ دو ہتھیلیوں کے بیچ میں اگر کوئی چیز نہ ہو تو آپ کھڑے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے، بیٹھے ہیں تو کھڑے رہنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے، دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے. دیکھ رہے ہیں ہم مگر بیچ میں کوئی پین، ہینڈ کرچیف یا خالی اتنا نہیں ملے، یہ دو ہتھیلیاں مس. اور ایک راز کی بات، جب جو ہاتھ ملاتے ہیں، دیکھو آپ اکثر بزرگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ہاتھ کو چومتے ہیں، ایسا بوسہ دیتے ہیں. اور ایک راز کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہڈی ہے اس کو بھی دیکھنا مقصد ہے. یہ جو ہمارے انگوٹھی کی یہ ہڈی ہوتی ہے، یہاں کا جو یہ بون ہے، یہ کہ قرب قیامت حضرت مہدی علیہ السلام اور یا عیسیٰ علیہ السلام جو آئے، مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ان کی یہ ہڈی نہیں ہوں گی کبھی، اور وہ فنکشن ایسے ہی کرے گا. مگر تو وہ آ گئے کیا دیکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے. اور سادات کرام کے ہاتھوں میں سے خوشبو آیا کرتی تھی، سنت بھی ہے کہ وہ جو ہے خوشبو سے معطر ہونے کے لیے وہ جو ہے نا اپنے ہونٹوں کو جو ہے ان کے ہاتھ سے لگا کے ان کو چوما کرتے تھے. تو کس میں خندہ پیشانی سے ملنا، اس طرح سے ملنے سے محبت بڑھتی ہے. آپ دور رہو، خوش رہو، قریب آؤ نہ کو، باتیں سنو نہ کو، یہ غلط ہے. آپ جو ہے قربت کا معاملہ ہوتا ہے. بہرحال پھر اس کے بعد آپ کو ہم بتائیں کہ سلام سے متعلق کہ سلام مسکرا کے کرنا. اور اب یہ یاد رکھ لیجئے بھی سلام کس کو نہیں کرنا، کب نہیں کرنا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. سلام جو ہے جن سے آپ گوشہ کرتے ہیں ان سے سلام سے اجتناب کریں. اور اگر وہ سامنے آ جائیں تو جو ہے مسکرا کے نہ کریں. السلام علیکم، خاندان کے کوئی لوگ ہیں، السلام علیکم بول کے در جھکا کے اگر سامنے سے گزر جانا ہے. جن کے سامنے آتے ہی نہیں تو ان کے سامنے نکل کے سلام کرنے کا کوئی سوال نہیں. اگر آ گئے تو السلام علیکم بہت ہی ادب سے اپنی نظر جھکاتے ہوئے سلام کرتے ہوئے چلے جائیں. اور کب سلام نہیں کرنا، واش روم میں رہے وقت، پانی نہاتے وقت، کھانا کھاتے وقت، نماز پڑھتے وقت. اور اگر آپ کسی کے گھر جائیں وہاں جہاں کسی کا انتقال ہو گیا ہے وہ گھر والوں کو آپ سلام نہیں کرنا. اگر وہ سلام کرے تو اس کا جواب دے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. چلیے یہ موضوع پھر انشاءاللہ تعالی وقت پہ اٹھائیں گے. اب یہاں پہ کنورسیشن ہو رہی ہے. اسٹوڈنٹ الطالب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم کے لیے طالب علم نے سلام کیا تو استاد نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر طالب علم نے کہا انا طالب جدید، ابھی باہرش ہے، آئی ایم اے نیو اسٹوڈنٹ، انا طالب جدید، میں ایک نیا طالب. ادخل الفصل، ادخل الفصل، کیا میں انٹر ہو سکتا ہوں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں. الاستاذ تفضل، یہ بڑا پیارا لفظ ہے عربی کا، تفضل، تشریف لائیے. تشریف لانے کے لیے بولتے تفضل، بیٹھیے. تو آپ جب آپ کے گھر میں بھی کوئی آئے، مول صاحب آ گئے گھر میں، کوئی بھی آئے، آپ سے اجازت طلب کرے کہ کیا بھائی اندر آ سکتے ہیں، وہ تفضل، ویلکم، پلیز آئیے صاحب، کندھا پیچھے سے خوشی سے. یہ بہت پیارا لفظ ہے. جیسا اردو میں انگلش میں ہم ویلکم، خوش آمدید ایسا بولتے ہیں، خوش آمدید. تو یہ ایک لفظ ایسا ہے آپ آنے کے لیے، تشریف رکھنے، تفضل، بیٹھیے. بیٹھنے کے لیے بھی تفضل کا لفظ استعمال کرتے ہیں عربی میں، بڑا پیارا لفظ ہے تفضل. مسمک یا ما اسمک، مسمک ما اسمک، ما سوالیہ جملہ، حروف استفہام، اسمک آپ کا نام کیا ہے، مسبوق یا ما اسمک آپ کا نام کیا ہے. طالب نے کہا اسمی، جب بھی کا سے آئے، سیکنڈ پرسن کہتے ہیں اس کو، تو اس کے جواب میں اسمی مائی نیم راشد، میرا نام راشد ہے. استاد نے کہا اسمک الجمیل، آپ کا نام بہت خوبصورت ہے، یور نیم از گڈ، یور نیم از گڈ. تو راشد بہت اچھا بچہ تھا راشد. دیکھو جواب، دیکھو بیٹا، جواب آپ کی قابلیت بتاتا ہے. جواب ایسا دینا کہ سامنے والا سوال کرنے والا
آپ کے امی کے، بابا کے، آپ کے نانی دادی سب کے پورا بیک گراؤنڈ، آپ ایمبیسیڈر ہیں، آپ ایک ایمبیسیڈر، یہ پوروں کو دیکھنے کے واسطے، یہ پوروں کا مجموعہ ہے آپ یہ سمجھ لیجیے آپ پنجاب ہے، 5 ندیاں جیسا آ کے ملتی ہے، ایک ندی وہاں سے نہیں نکلی، پورا مل پنجاب جیسا بولتے ہیں۔ اسی طرح سے نانی دادی پھپھو خالہ، یہ تمام چیزوں کا نچوڑ ہے آپ، امی بابا، آپ کی ایک بات یہ سب کی بات بولے سے ارے واہ ماشاء اللہ، دیکھیے بچ پیارا کتاب، بچہ کتنا پیارا جواب دیا، اس سے اس کے ننیال اور ددیال کا پتہ چلتا ہے۔ راشد نے کہا یرجع الفصل یرجع الفضل الی والدی اسمی الجمیل، دیکھو کیا پیاری بات ہے، راشد میری خوبصورت نام کا فضل میرے والد کی طرف ہے، آپ کا نام بہت پیارا ہے، تو یہ جو ہے میرے بابا جان کی خصوصیت ہے، میرے بابا نے میرا نام ایسا رکھا ہے، تو پورا کریڈٹ جیسے ہی نام اچھا ہے بلکہ بولتے دس کریڈٹ گوز ٹو مائی فادر اونلی، یہ جو ہے فضل، یہ شرف جو ہے یہ میرے بابا کی طرف جاتا ہے کہ میرے بابا نے میرا نام جو ہے نا راشد رکھا ہے۔ دیکھیں آپ اسمی الجمیل۔ پھر استاد نے کہا من این انت یا راشد، یہ تو انڈین پروڈکٹ نہیں دکھ رہا، یہ تو امپورٹنٹ دکھ رہا، یا راشد آپ کہاں سے ہے؟ تو استاد نے کہا انا من الیمن، آئی ایم فرام یمن، یمن جو کنٹری ہے میں وہاں سے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ استاد نے کہا متا وصلت الی الہند و الی حیدرآباد، آپ جو ہے یمن سے وصل یصل پہنچے، اسی طرح سے ہم آپس وصال کا بھی لفظ استعمال کرتے تھے، وصال کسی کا انتقال ہوگا تو وصال ہو گیا، یہ پہنچ گئے، یہ جہاں سے آئے تھے اس جانب رواں دواں ہو گئے، اسی سے وصلت۔ متا وصلت آپ کب پہنچے الی الہند انڈیا کو، و الی حیدرآباد پھر حیدرآباد کو، کیونکہ ڈائریکٹ فلائٹ اس زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی، یا دلی سے ہو کے ادھر حیدرآباد آنا پڑتا تھا، فرسٹ دلی اترنا پھر دلی سے حیدرآباد، تو اس وقت کی بات ہو سکتی ہے، یا یہ وایا آ رہے تھے دلی میں کچھ کام کر کے، تو جو ہے نا آپ دلی کب پہنچے پھر اس کے بعد حیدرآباد کب پہنچے؟ اور راشد وصلت الی الہند قبل شہرین و الی حیدرآباد قبل اسبوع، راشد فرما رہے ہیں کہ میں 2 مہینے پہلے انڈیا آیا اور 1 ہفتہ پہلے حیدرآباد پہنچا۔ راشد نے کہا، استاد نے کہا من ای جامعۃ تخرجت، آپ کون سی یونیورسٹی سے ٹی سی لے کے آئے ہیں، یہاں سے کہاں سے وہاں سے آپ ٹرانسفر سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہیں، کہاں سے پڑھے آپ کا تعلیمی معاملہ یمن میں کہاں پہ ہوا، کیسا ہوا؟ راشد انا تخرجت من جامعۃ عین الشمس، عین الشمس وہاں سے میں جو ہے نا فارغ ہو کے آیا ہوں، وہاں سے پڑھ کے میں یہاں آیا ہوں۔ الاستاذ این تسکنو، اب تم کہاں رہ رہے ہو؟ سکنا یسکنو، سکنا یسکنو سے تسکنو، آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ اکثر سنے ہوں گے گھر کا نام مسکن بھی بولتے ہیں، آپ کا مسکن کہاں ہے؟ اب مسکن کے مراد گھر، یہ مسکن بنا سکون سے، گھر کو سکون کی جگہ کہتے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ بس ڈسپلن میں بیٹھنا، برقع پہن کے بیٹھنا، یہیں بیٹھنا، کچھ نہیں، اب گھر میں وہ تو سکون کی جگہ، آپ اپنے بیڈ پہ جا کے لیٹ جا سکتے، جہاں بولے وہاں جا سکتے، جو بولے لے کے کھا سکتے، کبھی بھی کر سکتے، لیکن اسی یاد رکھ لیجیے گھر کے معنی کیا ہے؟ سکون کی جگہ۔ بابا دن تمام گھر میں کام کر کے آئے تو وہ اس بول کے آتے کہ بھئی وہاں کا جو ڈسٹربنس تھا اب میں جو ہے ذرا سکون میں رہوں گا، اب آپ لوگ آنے کے بعد گڑبڑ کرے تو سکون غارت ہو جاتا۔ سمجھ لینا کہ گھر کے معنی کیا ہے؟ سکون، اور آپ لوگ ہی سکون پرووائڈ کر سکتے ہیں، گھر کا سکون آپ لوگ ہی ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ کیا کروں میں ایسا کہ بابا کو سکون ملے؟ مثلا بابا کی کیا ضروریات ہیں، امی کی کیا ضرورت ہے، اگر آپ وہ کام کر دیں، جس کو جو دینا ہے دے دے تو جھگڑا ہی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ صبح ناشتہ بنانا میں کیا کرنا ہے، بابا کے ڈریس کو پریس کرنا ہے، شو کو پالش وغیرہ کرنا ہے، آپ کا بیگ وغیرہ بابا کا کیا ہے وہ سب سیٹ اپ کر کے رکھ دیے، بابا جاتے خود فٹ 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 لے لیتے، معلوم ہے ان کو یہ چیز یہاں مل گئی، انہوں کچھ بھی نہیں بولتے ہیں۔ اب صبح میں اٹھے صاحب ناشتے کے بارے میں ہے، ناشتے میں کیا کرنا ہے، آٹا روٹی ڈالنا ہے تو آٹا بھگا کے رکھ دینا، یا جو ہے چاول چلاتے ہیں تو ذرا چاول ڈھول کے رکھ دینا، برتن وغیرہ دھو کے رکھ دیے، سالن والن جو ہے ذرا گرم وغیرہ کر کے رکھ دیے فوراً، تو امی جو ہے فوراً اٹھتے روٹی ڈالنا ہے روٹی ڈال دیتے، چاول چڑھانا ہے بیٹا چاول رکھ دو بولتے، ذرا رات میں سونے سے پہلے آپ کچن وغیرہ سب صاف کر کے برتن دھو لے کے کیا کرنا ہے ایک پلان کر لے کے صبح کی کیا پلاننگ ہے صاحب، کیا بنانا ہے صبح میں، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، سب سکون سے پیس سے چلتا۔ آپ اگر اگنور کر دیں، چھوڑ دیں، جاؤ سب امی کا کام ہے میں کیا کروں، اب پورا گھر ڈسٹرب ہوتا،
بابا کو ڈسٹربنس ہوتا، امی بولتے میں کیا کروں، کیسا کروں. دیکھو بیٹے، آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ جوان ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی والدہ بوڑھی ہو رہی ہیں. اب آپ کا کام ہے ان کی کچھ مدد کرنا. کیا مدد کر سکتے ہیں؟ جتنی اپن کر سکتے اتنا تو کوشش کرنا، اتنی کوشش کرنا. اور ایک بات یاد رکھ لو، کل آپ ان کی جگہ آنے والے ہیں. آج آپ اپنی والدہ کی خدمت کریں گے تو آپ کی خدمت کرنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسروں کو پیدا کرے گا. آپ امی کے لیے راحت اور بابا کے لیے راحت کا سامان فراہم کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہتر آپ کے لیے سکون پیدا کرنے والوں کو پیدا کر دے گا. ٹھیک ہے میری اماں، چلیے سب آگے چلتے ہیں. سکون سے نکلا تھا. راشد، اسکن فی المسجد بحی بنجارہ، میں ایک مسجد حی جو بنجارہ ہلز پہ ہے وہاں پہ رہ رہا ہوں. دیکھو آپ یمن سے یہاں تک آ رہے ہیں پڑھنے، یمن سے پڑھنے حیدرآباد آ رہے ہیں، اور آپ گھر سے کالج نہیں آ رہے ہیں. بہرحال کالج میں بند ہے ابھی تو جو ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو جب کھل جائیں تو پلیز پابندی سے آئیے. الاستاذ آئینہ والدک، بھائی تم تو یہاں ہیں، والد آپ کے بابا کہاں ہیں، ابا جان کہاں ہیں، ابا حضور کہاں ہیں آپ کے. راشد، ہوا فی الیمن. اب دیکھو یہاں پہ پروناؤن استعمال کیا گیا ہے، والد کی جگہ ہوا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. پروناؤن ہے یہ، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن. یہ پورے 14 ہیں، یہ پروناؤن ہیں انسٹنٹ آف ناؤن جو استعمال ہوتے ہیں. ہوا ہی، ہیا شی، انتا یو، انتی یو. میسکولین کے لیے انتا، فیمینین کے لیے انتی، انا فرسٹ پرسن کے لیے آئی، نحنو وی. یہ تھوڑے ہیں، یہ سنگولرس ہیں، ڈیول اس کے پلورل بھی ہیں. تو ہوا کا لفظ ہوا، والد کو ہٹا کے ہوا فی الیمن، وہ یمن میں ہیں. الاستاذ مسمہ، ان کا اسم گرامی کیا ہے؟ اسمہ عبداللہ المحترم. دیکھو بیٹے یہ ایک اچھی بات ہے اس کے اندر. میں پوچھا آپ کے بابا کا نام کیا ہے تو آپ بولے صاحب راشد. میں پوچھتا ہوں راشد کیسے ہیں؟ آپ کو ذرا صاحب پہچانتے کہ راشد کیسے ہے بلکہ پوچھا صاحب. تو یہ کتنا اچھا جواب دیا. دیکھو بچہ کیا نام ہے صاحب آپ کے بابا کا؟ تو بولے عبداللہ المحترم. کیا نام ہے؟ عبداللہ المحترم. محترم عبداللہ صاحب. دیکھیں صاحب جیسے کہ مسٹر عبداللہ انگلش میں بولیں گے تو عبداللہ صاحب. اگر آپ اپنے بابا کا امی کا نام کہیں پوچھ رہے ہیں بتا رہے ہیں تو آپ ریسپیکٹیبل بولیں گے تو وہ سننے والے خود بخود آپ کے ممی بابا کا ریسپیکٹ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. سمجھ نا؟ بس سمجھ میں نہیں آ رہی نا؟ چلیے صاحب. الاستاذ کم اخن لک، ہاؤ مینی بردرز ڈو یو ہیو؟ اخن لک، آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ راشد لی ثلاث اخوہ، میرے 3 بھائی ہیں صاحب. کم اختن لک، آپ کی کتنی بہنیں ہیں؟ لی 4 اخوات، میرے 4 بہنیں ہیں. 4 بہنیں 3 بھائی. یاد رکھیے کوشچن آنسرس میں یہ الفاظ پوچھے جائیں گے. الاستاذ اینہ ہن الان، وہ سب اب کہاں ہیں؟ الان ناؤ، وہ کہاں ہیں سب؟ راشد نے کہا ہن الان فی الیمن مع ابی و امی، وہ میرے امی بابا کے ساتھ، مع کے معنی ساتھ، میرے امی بابا کے ساتھ پورے بہنیں اور بھائی جو ہے یمن میں ہیں. اب دیکھو آپ قربانی دینا پڑتا ہے بیٹا. بچہ جو ہے اتنی دور سے یمن سے ہندوستان پھر حیدرآباد علم حاصل کرنے کے لیے آیا. کیوں آیا؟ کہ وہ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کر سکے. میں جو ہے اچھا قابل بن جاؤں گا تو میں پہلے اپنے گھر کو دیکھوں گا، پھر اپنے محلے کو، پھر اپنی کنٹری کو ڈیولپ کر سکوں گا. تو ہجرت کر کے علم حاصل کرنا. اور سرکار فرمائے علم اگر چائنا بھی مل رہا تم آ جا کے یاد لے. بولے اطلب من العلم، سین کا لفظ آیا ہے. چائنا میں بھی اگر علم ہے تو اس زمانے کے جو اب تو پلین وغیرہ ہے، ٹرین ہے، بس ہے، گاڑی ہے، سائیکل ہے، سب ہے. اس زمانے میں تو یا تو گھوڑے سے جانا یا نہیں تو اونٹ سے. کہاں یمن وہ چائنا اور کہاں عربستان، اتنا لمبا فاصلہ جا کے علم حاصل کرنے کے لیے. تو الاستاذ مع السلام الی اللقاء، مع السلام. اب جو ہے یہ مزاج ہے جیسا کہ ہم لوگ جو ہے میں گھر کو آیا آپ کے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم مول صاحب، آئیے مول صاحب، بیٹھیے مول صاحب، کھائیے مول صاحب. اس کے بعد جاتے خدا حافظ مول صاحب، خدا حافظ، اللہ آپ کو حفاظت رکھے. عربی کا یہ طریقہ ہے، عربوں کا یہ طریقہ ہے. مع السلام، پھر آخری میں سلام، مع السلام، سلامتی کے ساتھ جائیے. جیسے ہم خدا حافظ بولتے ہیں، یہ فارسی ترکیب ہے. خدا حافظ، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، خدا آپ کی حفاظت فرمائے. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ مع السلام، سلامتی کے ساتھ.
مع السلامہ، الی اللقاء، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، آپ سے ملاقات کر کے سلامتی کے ساتھ پھر دوبارہ ملاقات کریں گے، مع السلام۔ یہ سمجھ میں آیا؟ یہ کنورزیشن تھا استاد اور طالب علم میں، پہلا کنورزیشن۔ اب یہاں پر ہے صاحب دوسرا کنورزیشن، فی المنزل بین الام والابن، یہ دوسرا کنورزیشن ہے، فی المنزل بین الام، ماں والابن، ماں اور بیٹے میں۔ دیکھیں صاحب کیسی گفتگو ہو رہی ہے گھر میں، ماں اور بیٹے کے درمیان گفتگو کیسی ہو رہی ہے۔ ماں جو ہے ایک قابل آپ کی جیسی، جب آپ ماں بن جائیں گے تو آپ کے اندر کیسی صلاحیت ہوتی ہے، کئی صلاحیت ہونی چاہیے، ماں اپنے بچے سے کس طرح کے سوالات کر سکتی ہے، اس کے اندر ایک چھوٹی سی جھلک بتائی گئی ہے۔ علم ماذا قرأت اليوم فی الجامعہ، کالج سے آتے والدہ محترمہ نے پوچھا، اے میرے بیٹے آج یونیورسٹی میں آپ کیا پڑھے؟ ماذا قرأ القوم، ماذا قرأت اليوم فی الجامعہ، آج آپ جو ہے یونیورسٹی میں کیا پڑھے؟ یونیورسٹی آپ کب جائیں گے؟ ایس ایس سی، پھر انٹر کے 2 سال، پھر ڈگری کے 3 سال کے بعد، یعنی آلموسٹ آپ کی عمر جو ہے نا 21 کے قریب چلے جاتی ہے۔ 14 + 2 16، 16 + 3 19 ایئرس کے بعد ہی آپ یونیورسٹی تک جا سکتے ہیں، یعنی میچورڈ ہونے کے بعد بھی والدہ دیکھو کیسا گرپ میں ہے، بچوں سے کیسا سوال کر رہی ہیں، بیٹے آج کیا پڑھے یونیورسٹی میں؟ الابن قرأت اليوم درسا جدیدا، بہت پیارا بیٹا تھا، کہا کہ امی جان میں آج ایک نیا سبق پڑھایا گیا۔ علوم، ماں نے پوچھا افہمتہ، بیٹے پڑھے تو صحیح، سمجھے بھی اس کو؟ دیکھو یہ فہم بہت بڑی چیز ہے بیٹے، یہ تجربہ سے حاصل ہوتی ہے، اساتذہ کی صحبت میں رہنے سے۔ کوئی بھی چیز لکھ دی گئی ہے انہوں سرسری بول دیتے ہیں، لیکن اس کی روح کیا ہے؟ ہم عام طور سے جسم کو دیکھتے ہیں، ایک روح بھی ہوتی ہے، ایک جسم اور روح کا مرکب ہے انسان۔ تو جو ہے نا، اب گفتگو میں آپ جو پڑھ کے آئے، امی کے سامنے آ کے ڈسکس کرے، نانا ابا کے سامنے، دادا ابا کے سامنے، تو انہوں جو ہے نا اپنے ایکسپیرینسز سے اس کو جو ہے اور واضح کرتے اور ایکسپینڈ کرتے، آپ کو اچھے سے اچھا سمجھانے کی کوشش کرتے۔ کوئی چیزیں ٹیچر سے چھوٹ گئی ہیں، وہ چاہتے تھے بولنا مگر کوئی ایک ورڈ ایسا آ گیا نکل گیا، تو پھر آپ کو اور اچھا سمجھ میں آ جاتا۔ تو اس لیے جو باتیں بتائی جاتی ہیں اس کا ڈسکشن آپ اپنے امی بابا سے کرنا، ایسا بولے امی، ایسا بولے بابا بولے۔ میں ہمارے ایک محلے میں ایک ساتھ رہنے والے صاحب تھے، وہ ایلومینیم فیبریکیٹر، ایلومینیم کے جو ڈورز ونڈوز وغیرہ بنانا کرنا، تو جب ان کے ساتھ جا کے ٹھہرتے بات کرتے تو اب انہوں شروع ہو جاتے تھے، آج میں اتنے ونڈو بنایا، ایسا ونڈو بنایا، یہ ایسا ہوگا تھا، یہ اتنا فریم تھا، یہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا۔ جب ملاقات کرو ان سے، انہوں صرف اپنے سبجیکٹ، جب کہ ہمارے کو معلوم ہی نہیں اس کے بارے میں، وہ ایلومینیم کے فریم کو کیا بولتے، اس کی بیڈنگ کو کیا بولتے، وہ گلاس کتنا رہتا، وہ کتنا تھکنیس رہتا اس کا، 4 mm 5 mm 2 mm 3 mm، وہ اسٹرکچر گلیزنگ، یہ فلاں، انہوں پارٹیشن بولتے رہتے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ چہرے پہ ان کے ذریعے بھی شکنے رہے، لوگ بور ہو رہے ہوں گے مرد رہے، انہوں پوری اپنی بات سناتے ہیں، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، میں ایسا کر دیا، ایسا ہو گیا، یہ ایسا ہو رہا تھا، وہ ویسا۔ تو ایسا بولتے بولتے آج بھی ان کی مزاج ایسی ہے، اپنے سبجیکٹ کو جس کو معلوم ہے اس کو بولے تو پھر مزہ بھی آتا، جس کو معلوم نہیں ان کو بھی بڑے مزے سے بولتے تھے، مگر ان کے بولنے کا انداز اتنا پیارا ہوتا تھا کہ لوگ بور بھی نہیں ہوتے تھے بس۔ تو میرے بچوں، آپ لوگ بھی جو سن رہے ہیں اپنی امی بابا سے شیئر کرو، اور ایسا شیئر کرو کہ ان سے گفتگو کرو، تو آپ کا فہم اور بڑھ جائے گا۔ آپ کوئی بھی ٹاپک پہ بات کرتے 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 اب آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ فوراً یاد ہو جاتا ہے۔ امی کے سامنے بولو، بابا کے سامنے بولو، کوئی نہیں ملے آپ کو، آئینے کے سامنے بیٹھ کے آپ ہی بولتے رہو، لوگ بولنا آپ کو دیوانے ہو گئے کیا۔ تو جب سمجھنا کہ کچھ پڑھنے آیا، جب دیوانگی کا لیبل ہمارے شولڈر پہ لگیں گا تو آپ سمجھنا ارے میرے کو اب کچھ سمجھ میں آ رہا شاید کہ لوگ مجھے اب دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں تو فہم جب کھلتا بیٹے۔ چلیے صاحب نیکسٹ، علم ماذا قرأت القرآن اليوم، وہ تو پھر اس کے بعد ہاں نام فہمتہ جدا، امی میں اس کو اچھی طریقے سے سمجھ گیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اماں نے کہا ماذا قرأت القرآن الکریم اليوم، بیٹے کیا آج آپ قرآن پڑھے؟ بچے نے کہا قرأت القرآن، امی جان میں قرآن پڑھا، وحفظت سورۃ الملک، اور میں سورہ ملک یاد کر لیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اتنی پیاری بات ہے، کتنا پیارا بیٹا ہے، ویسے آپ بھی بہت پیارے ہیں،
بولنا یہ منشا ہے کہ سورہ ملک کے بارے میں سوچیے آپ. سورہ ملک کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن میں ایک ایسا سورہ ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، جو اس کو پڑھتا رہے گا وہ خبر کی وحشت سے دور رہیں گا، خبر میں اس کو ڈسٹربنس نہیں ہوں گا، پریشانی نہیں ہوں گی، وہ اس کا مونس اور دوست ہوگا. تو میرے بچیوں، آپ لوگ روز عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھا کرو. کیا ہوتا ہے یہ سورہ کیا کرتا ہے کہ کل جب خبر میں ڈال دیا جائے گا ہم کو، تو خبر ہے اندھیرا تاریکی کا گھر ہے. خبر کہتی ہے میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں. کوئی نہیں رہتے وہاں پہ، بالکل اکیلے، آپ کو ہی رہنا ہے، میرے کو ہی رہنا ہے. تو جب آپ کے مول صاحب کو خبر میں ڈال دیا جائیں گے تو کون ہے ان کے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں ہے. آپ جیسے ہزاروں بچے، لاکھوں بچوں کو میں پڑھا دیا، کوئی خبر میں ساتھ آئیں گا نہیں. نہ مسز آئیں گے، نہ بچے آئیں گے، امی بابا تو پہلے سے ہی نہیں ہیں. تو اب بتایا گیا ہے کہ جب آپ خبر میں چلے جائیں گے تو یہ جو ہے آپ اکیلے رہیں گے. اور پہلی رات میرے بچیوں، پہلی رات مول صاحب کے لیے بہت سخت رہیں گے. ہر جو بھی اس دنیا سے جاتا ہے پہلی رات، تو اس پہلی رات کے لیے ایک پورا چارٹ بنایا گیا ہے کیا کرنا صاحب اس رات. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اگر مول صاحب سے محبت کرتے ہیں تو ایک دن تو بھی کم سے کم ایک 10 تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 10 تسبیح. ہر بچی اگر یہ سوچ لے کہ ایک 10 تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بجائے جو ہے نا اسٹارٹ کرے فرسٹ سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، جب اینڈ ہو جاتا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر 10 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ. آپ کو بہت مشکل 5 7 منٹ 10 منٹ لگیں گے ایک 10 تسبیح پڑھ دینے میں. آپ اگر ایک 10 تسبیح تو 1000 مرتبہ ہو جاتا ہے. کہ بتایا گیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو 70,000 مرتبہ 70,000 جو ہے مرتبہ جب تک کلمہ طیبہ پڑھ کے اس کو بخشا نہ جائے اس کو جنازہ اٹھانا نہیں کہتے. وہ صاحب مر گئے تو آپ لوگوں کا کام ہے 70,000. تو آپ لوگ اگر جو ہے نا 10 تسبیح پڑھیں گے تو 1000 مرتبہ ہوتا. 70 لوگ مل کے اگر ایسا پڑھ لیں 10 تسبیح تو ہو جاتے ہیں بمشکل 15 منٹ آدھا گھنٹے میں ہو جاتا 70,000 مرتبہ. بہت ہوا تو 1 گھنٹہ. سب جنے مل کے اگر سب جنے جو ہے نا ایک 10 تسبیح پڑھ دیں 70,000 مرتبہ پڑھنے کا لزوم بنائیں تو جو ہے نا خبر کی منزل آسان ہو جاتی ہے. اور یہ جو سورہ ملک ہے، سورہ ملک کو کیا کرتا ہے؟ خبر میں میت کی مدد کرتا ہے. وہ دوست بن جاتا ہے، مونس بنتا ہے. خبر میں جو سورہ ملک پڑھ لیتا ہے وہ جو ہے اس کا دوست بن جاتا ہے. آپ خبر میں وہ ساتھ رہتا ہے. فرشتہ جب سوال جواب کے لیے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اے میرا دوست آج ہے، میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، اے دوست تو پریشان مت ہو، میں تیرے ساتھ ہوں. جب فرشتے آ کے کہتے ہیں من ربو کا، اے قرآن تمہارا کام دنیا میں تو چلو جاؤ یہاں سے، اب ہمارے کو ان سے بات کرنے دو. بولے کہ نہیں، یہ دنیا میں میرے کو دوست رکھتا تھا، آج دوست میرا سخت مشکل میں ہے، میرا کام ہے کہ میں اس کی مدد کروں. تو سمجھے میرے بچوں، یہ جو ہے نا یہ کنورزیشنز انشاءاللہ تعالی ہم یہیں سے آگے بھی لیں گے. اور سورہ ملک کا متعلق پڑھ رہے تھے تو آپ لوگوں سے میری ادباً یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ سورہ ملک روزانہ پابندی سے عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کی فوری بعد ہی جو ہے اس کو پڑھ لیا کیجیے. اس سے کیا ہوگا، وہ وقت آپ کبھی اکیلے نہیں رہیں گے، آپ کبھی اکیلے نہیں رہیں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو پڑھیے. اور یہ کنورزیشن ہم اور آگے کریں گے نیکسٹ کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.